الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوا، اور نہ ہی وہ دنیا سے اپنی مرضی سے جائے گا. الذی خلق الموت والحیات، ایک ذات ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور جس نے موت کو بھی پیدا کیا. ساری چیزیں ان کے قبضے قدرت میں ہیں. انسانوں کی زندگی، انسانوں کی موت، انسانوں کی نقل و حرکت، انسانوں کی سانس، ان کی اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلا ہوا ہے. انہوں نے ہم انسانوں کو جس چمکتی دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس رنگ برنگ کی دنیا میں بھیجا ہے، ایک عارضی اور ایک وقتی، ایک فنا ہونے والی زندگی دے کر. الدنیا ممر، دنیا گزرنے کی جگہ ہے. یہاں کوئی ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا. بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے سلاطین اس سرزمین سے گزر گئے. تو یہ دنیا ہی گزرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اور انسان کو جو جسم دیا گیا یہ اس کے لیے سواری ہے، یہ اس کے لیے سواری ہے. جیسے ہی وقت پورا ہوگا سواری چھوڑ کے وہ آگے بڑھ جائے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے سوار، ایک ہے سواری. جیسے کوئی گھوڑے پہ سوار ہو تو اس آدمی کو سوار کہتے ہیں، گھوڑا اس کے لیے سواری ہے. ایسے ہی انسان یہ ایک سوار ہے، جسم اس کے لیے سواری ہے. اور جیسی وقت پورا ہوا سواری یہیں رہ جائے گی، سوار آگے نکل جائے گا. جس کو ہم اپنی دنیا کے اندر، اپنی زبان کے اندر انتقال کہتے ہیں. انتقال، انتقال کے معنی ٹرانسفر ہونا، شفٹ ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی فلاں یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گئے. جیسے کسی کی پوسٹنگ ورنگل میں ہو
اور ان کا ٹرانسفر ہو جائے کریم نگر کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا. تو ایسے ہی انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب ان کی مدت پوری ہوتی ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں. اور جس سواری کو ہم لے کے آئے ہیں وہ سواری بہت معمولی ہے. اس کا کام دراصل نیکیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے انسان کا تعاون کرنا، کام آنا، تاکہ آخرت کی زندگی سنور جائے. اگر کوئی یہاں کی معمولی زندگی کے لیے، یہاں کی چند روزہ زندگی کے لیے اگر اپنا سب کچھ کھپاتا ہے، سب کچھ لٹاتا ہے، سب کچھ مٹاتا ہے تو اس سے بڑا احمق انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں. اس لیے کہ اس نے اگلی زندگی کے لیے جہاں ہمیں آباد ہونا ہے وہاں اس کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کیا. چونکہ یہ دنیا ظاہری طور پر چمکتی ہوئی نظر آ رہی، ہماری اپنی آنکھوں کے اندر دھول ہے، دھول. جب کار کا شیشہ صاف نہ ہو تو سامنے کی چیز بھی صاف نظر نہیں آتی. شیشہ صاف ہو تو آگے کی چیز بھی صاف نظر آتی ہے. یہ آنکھوں کے اندر دنیا کی دھول پڑی ہوئی ہے. تو آخرت ہماری اپنی نگاہوں کے سامنے صاف نہیں ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جن کی نگاہوں کے اندر آخرت صاف تھی، شفاف تھی، ان کی نگاہیں دنیا کی دھول سے خالی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے پوچھا تھا، کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تم کیسے صبح کیے ہو، تمہاری صبح کیسے ہوئی ہے؟ اصبحت مؤمنا حقا، کہ سچے ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے. آپ نے فرمایا کہ دلیل کیا ہے، کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم نے واقعی ایمان کی کیفیت میں صبح کی ہو؟ حضرت حارثہ کہنے لگے کأنی انظر الی عرش الرحمن، گویا میں اپنی آنکھوں سے رحمان کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. آخرت کا منظر اتنا نگاہوں کے سامنے ہے، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنتیوں کی آپس کی ملاقات، ان کی خوشیاں، اور ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں جہنمیوں کی چیخ و پکار، ان کا واویلا. آپ علیہ السلام نے حضرت حارثہ کو جو سرٹیفکیٹ دیا تھا، جو سند دی تھی، حارثہ مؤمن نور قلب، حارثہ ایسے مومن ہیں کہ ان کا دل ایمان سے روشن ہو چکا ہے، منور ہو چکا ہے تو دنیا میں، لیکن نگاہیں اتنی بلند ہیں کہ آخرت کا منظر سامنے ہے، خدا کا عرش نگاہوں میں ہے. یہ زندگی چاہیے تھی، وہ زندگی نہیں جس کو ہم جینا چاہتے ہیں. جو ہم جینا چاہتے ہیں وہ زندگی نہیں چاہیے. اور حقیقی بات میں آپ کو بتاؤں، جو زندگی آج ہم جینا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے زیادہ نفرت ہم اسی زندگی سے کریں گے. کاش میں وہ زندگی نہ جیتا تو اچھا تھا، میرے سامنے کچھ اور ہوتا. جن جائیدادوں، جن روپیوں، جن عہدوں، جن ڈگریوں اور جن بڑی عمارتوں پر انسان آج فخر کر رہا ہے، اس کی اپنی زبان کے بول بڑے ہوتے جا رہے ہیں، یہ ساری اس کے سامنے عارضی چیزیں ہیں.
اس کی زندگی خود اس سے نفرت کرے گی کہ کاش تم نے حقیقت نہیں سمجھا۔ اس لیے عربی شاعر نے کہا فسوف تری اذا انکشف الغبار، کہ جب دھول چھڑ جائے گی، گرد و غبار چھڑ جائے گا تو نگاہیں کھل جائے گی۔ افرس تحت رجلک ام حمار، کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے، جب پتہ چلے گا کہ تم نے زندگی گزاری کیسے تھی۔ ابھی تو ہماری غفلت بھری زندگی ہے، سست زندگی ہے، چند چیزیں نگاہوں کے اندر ہے، چند مقصد ہماری اپنی دل دماغ کے اندر ہے، اس سے آگے ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ایمان والے کی نظر بڑی بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے موت، اس کے سامنے آخرت کے منظر کھلے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی آگے کی زندگی کو کچھ سنوار لیں، اپنی بعد کی زندگی کو بنا لیں۔ اس لیے سب سے زیادہ خوش و خرم موت پر وہ مومن ہوتا ہے جس کی زندگی نیکیوں سے آراستہ ہوتی ہے، بہت خوش و خرم ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت کسی کی روح کے لیے آتے ہیں اور وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اتنے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے زمین پر جگہ نہیں ہوتی۔ فرشتوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ملک الموت پہنچتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کی ٹہنیاں، بہترین خوشبو، اور یہ وہ موت کا فرشتہ اس مومن کے سرانے بیٹھتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے، بڑی محبت سے کہتا ہے کہ چل، خدا نے تجھے یاد کیا ہے۔ یہ جو جملہ کہنا ہوتا ہے اس کی روح پھڑکتی ہے، جیسے کوئی پنجرے میں طوطا، پنجرے میں کوئی پرندہ بند ہو، اس کا دروازہ آپ کھولیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ بھاگتا ہے، اس کی روح پھڑکتی ہے خدا کی طرف چلنے کے لیے، اور ایسے سیکنڈز میں نکلتی ہے، مائکرو سیکنڈز کے اندر، کہ اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور جیسے یہ فرشتہ لے کے اوپر چڑھتا ہے، جو ساتھ والے فرشتے ہیں یہ اسے جنت کا بہترین گلدستہ، جنت کی لائی ہوئی ٹہنیاں اسے سنگاتے ہیں، اور یہ وہ فرشتہ اسے لے کے اوپر پہنچتا ہے۔ ہر آسمان پہ وہ استقبال، وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا دیوانی ہے پروٹوکول کی، کہ سب کیا پروٹوکول ہے، زیڈ اور فلاں سیکیورٹی ہے، اور وہاں جو مومن کو سیکیورٹی ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے نیکیوں پر۔ آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کہ فلاں، کہ مومن، استقبال کرتے ہیں، اور پہلے والے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، دوسرے تیسرے تک، اور یہ ساتوں آسمان کے اوپر خدا کی دربار میں اس کی روح پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو علیین میں لکھو، علیین، جس کا قرآن نے کہا ان الابرار لفی علیین، نیک لوگ علیین میں ہوں گے۔ اور پھر وہ روح واپس کر دی جاتی ہے اس کے جسم میں، اور یہ
یہ سارا منظر اس وقت ہے جب کہ آدمی ابھی غسل نہیں دیا گیا، اور جب غسل وغیرہ سارا دے کر اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، اس کی تدفین ہوتی ہے اور روح واپس کر دی جاتی ہے، اور جیسے روح واپس آئی اس مومن کے بدن میں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں ملتا ہے کہ کیا ہو گیا، کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے کوئی نماز کا پابند سویا ہوا ہو اور اچانک اس کی آنکھ کھلے، 2-4 منٹ باقی ہیں نماز کے لیے، وہ بے چین ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ نہ جائے میری، وہ بے چینی اس وقت دکھاتا ہے وہ، اور فرشتے اس سے جب سوال کرتے ہیں بہترین جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے راضی کر لیا، اسے جنت کا بستر بچھاؤ۔ جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، ایک کھڑکی جہنم کی کھولی جاتی ہے مومن کے لیے، اور بتانے کے لیے کہ دیکھ اگر تو برا ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، پھر بند کر دی جاتی ہے۔ جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ یہاں کی خوشبوئیں، یہاں کی ہوائیں، یہاں کی چیزیں دیکھ کے دل ٹھنڈا کرے گا، اور وہ نیند سوئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا سوئے گا جیسے کہ کوئی نئی نویلی دلہن اپنے سسرال، اپنے شوہر کے گھر سوتی ہے، کہ اسے شوہر کے سوا کوئی جگانے والا نہیں ہوتا۔ یہ جو سونا ہے اس کو کہتے ہیں برزخ۔ موت کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کے معنی آتے ہیں آڑ۔ یہ جو زندگی ہے موت سے لے کر جنت اور جہنم کے بیچ آڑ ہوتی ہے۔ ابھی حشر کا میدان نہیں شروع ہوا، ابھی حساب و کتاب نہیں شروع ہوا، ابھی کوئی فیصلے نہیں دیے گئے۔ یہ جو بیچ کی زندگی ہے قبر کی، یہ ہے برزخ، اس کو آڑ کہتے ہیں۔ اور وہی اگر کافر ہو، نافرمان ہو، تو اس کی جو روح نکالی جاتی ہے، فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ لے کے آتے ہیں، بدبودار ٹاٹ کپڑے ہوتے ہیں، اور اس کی روح اس میں نکالی جاتی ہے، انتہائی بدبو کہ اگر اس کو کوئی سونگھ لے تو سونگھنے کا تصور بھی نہ ہو سکے، اور اس میں اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ہر فرشتے دیکھ کے لعنت کرتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر، اور وہی مومن بندہ ہر کوئی دیکھنے کے لیے، ہر فرشتہ رحمت بھیجتا ہے، رحمت ہو خدا کی رحمت ہو اس پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی مرتا ہے، جب مسلمان، سچا مسلمان مرتا ہے، 40 دن تک یہ زمین روتی ہے اس پر، 40 دن تک زمین روتی ہے کہ میرے اوپر کا ایک نمازی چلا گیا۔ جب اس کا جنازہ لے کے قبرستان پہنچتے ہیں، اس مومن کا قبرستان کا ہر حصہ کہتا ہے کہ کاش میرے اس میں دفن ہوتا تو اچھا تھا، میرے اس میں دفن ہوتا تو اچھا تھا۔ لیکن یہ برزخ کے احوال، یہ جو کیفیات ہے ہم انسانوں کو نہیں سنائی جاتی۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ یہ سارے قبر کے حال جب ہیں تو پھر سنائے کیوں نہیں دیے جاتے، دکھائے کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دکھا دیا جاتا تو پھر ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کے بعد تو ہر کوئی ایمان لائے گا، تو بن دیکھے ایمان لانے کے لیے وہ ساری چیزیں چھپائی جاتی ہے کہ اب ایمان لاؤ، پتہ چلے گا کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے نہ دکھائی دینے کی، اگر دکھا دیا جاتا تو کوئی قبرستان جانے اور مردوں کو دفن کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا، وہ منظر وہاں ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب مسلمان دنیا سے جاتا ہے، نمازی ہو، اچھا ہو، تو اس کو ریسیو کرنے والے وہاں اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں جو پہلے سے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، اس کے دادا، پردادا، ماں باپ جو بھی دنیا سے چلے گئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں۔
اور وہ مل کے آپس میں اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمارے پاس دور سے آنے والا مل کے خوش ہوتا ہے، ویسے وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ جب یہاں سے کوئی نیا مردہ دفن ہو کے جاتا ہے اور وہاں والے جب اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، آپس میں پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی کیا حال ہے دنیا کا، فلاں کے بچے کی شادی ہو گئی، فلاں کس حال میں ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں تو میرے سے پہلے دنیا سے چلا جا چکا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ ہم تک پہنچا نہیں، کہاں گیا؟ جہنم میں تو نہیں گیا۔ تو گویا جتنے جنتی ہوتے ہیں وہ آپس میں خوشیاں اور آپس میں ان کی عید ہوتی ہے کوئی نیا اگر ان کے پاس پہنچتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ پرندے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ویسے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو قبر میں دفن کرنے کے بعد کم سے کم جایا کرو، وہ تمہاری آہٹ کو سنتا ہے۔ آدمی دفن کر کے جب آتا ہے اس کی اپنی جوتوں کی آہٹ تک وہ مردہ محسوس کرتا ہے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جواب نہیں دے سکتا ہے، لیکن سنتا ضرور ہے۔ وہاں جو چیز پڑھی جاتی ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے تسبیح ہو، چاہے دعائے مغفرت ہو، وہ ساری چیزیں اس تک پہنچتی ہے، اور یہی وہ مردہ، یہی وہ میت کل قیامت کے دن دیکھے گا اتنا ڈھیر سارا ثواب، پہاڑوں جیسا ثواب اس کے پاس ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں نے اتنا کیا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے اتنا کچھ نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری اولاد زندہ تھی، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی تھی، تیرے رشتہ دار تھے، تیرے ماں باپ تھے جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، یہ ہے وہ ثواب، وہ خوشی منائے گا۔ وہاں کی کیفیت ہی کچھ اور ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ ہم تو اس عارضی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس رنگ برنگ کی معمولی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں جس کی انتہا فنا ہے، جس کی انتہائی ختم ہونا ہے، اور اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بہترین زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو قبر میں ہوگا، اور جنت اس کی نعمتیں الگ ہے، اس کی بلندیاں الگ ہے، اس کی آرائش الگ ہے، اس کی آسائش الگ ہے، اس کی زیبائش الگ ہے، اس کی نوازشیں کچھ اور ہے جس کو ہم یہاں کیا بیان کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے آج تک سنا نہیں، کسی کے دل پہ آج تک وہ خیال نہیں گزرا، ہم نے وہ جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کر کے آتے ہیں، یہ میرے لیے کتنا جھوٹ چھوڑتے ہیں، یہ میرے لیے کتنا دھوکہ چھوڑتے ہیں، یہ میرے لیے کتنی شراب چھوڑتے ہیں، یہ میرے لیے کتنا زنا چھوڑتے ہیں، یہ میرے لیے کتنے یہ جوا چھوڑتے ہیں، یہ میرے لیے کتنی زندگی بدلتے ہیں، ہم ان کو وہاں دیں گے، یہ تو دنیا کے ہم کافروں کو دے دیں گے تھوڑی سی۔ اگر ہم غیروں کو دیکھ کر متاثر نہ ہوتے، آج ایمان والا کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے غیروں کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، اس کی دنیا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ متاثر ہونا نہ ہوتا، ہمارے بندوں کے قدم پھسل نہ جاتے، تو میں کافروں کو دنیا میں اتنا دیتا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی چھت بھی سونے کی ہوتی، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی میں بناتا، ان کو اتنی دنیا دیتا، اس لیے کہ ان کو آخرت کچھ نہیں ہے، ان کو آخرت کچھ نہیں ہے۔ آخرت تو ہم دیں گے ایمان والوں کو۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگا جس کو کہتے ہیں سونا چاندی، آخرت کی سب سے زیادہ چیپسٹ، سب سے زیادہ سستی چیز وہی سونا اور چاندی ہوگی۔ اس لیے ہماری نگاہیں یہاں کی وہ دنیا پہ نہ ہو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری نگاہیں قرآن و حدیث کی نگاہ ہو، قرآن و حدیث کی نگاہ ہو، جس نگاہوں نے ہمیں آخرت سمجھایا ہے، جس نگاہوں نے ہمیں دین سمجھایا ہے، جس نگاہوں نے ہمیں زندگی سمجھائی ہے کہ وہ زندگی ہوتی کیسے ہے، جس کے سجدے میں لذت محسوس ہو، جس کی دعاؤں کے اندر لذت محسوس ہو،
جس کے رات کے رونے کے اندر لذت محسوس ہو، جس کے دن کے بھوک اور پیاس اور جس کے دن کے روزوں کے اندر لذت محسوس ہو، وہ زندگی ہوتی ہے۔ حضرت علی کہنے لگے اگر اس دنیا کے اندر گرمی کا روزہ نہ ہوتا، گرمی کا روزہ نہ ہوتا تو مجھے جینے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ ان کی لذت کیسی تھی؟ گرمی کے روزوں میں مزہ آتا تھا۔ سردی کی راتیں نہ ہوتی جس میں لمبی راتوں میں خدا کے سامنے مانگنا، وہ نہ ہوتا تو زندگی کا مزہ نہ ملتا۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کے وہ نعمتیں عطا فرمائے، برزخ کی اور قبر کی زندگی اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔